السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال آپ تمام سامعین ناظرین کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل شاہین کلاسز اردو میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ سامعین کے لیے ناظرین کے لیے کلاس 12 بہار بورڈ کی کتاب کہکشاں حصہ دوم لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا پہلا جو سبق ہے وہ خاکہ نگاری ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے خاکہ نگاری کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ چلیے، اور یہ جو ویڈیو بنانے کا اصل مقصد ہے ان طالب علموں اسٹوڈنٹس کے لیے جو لوگ اسکول کم جا پاتے ہیں، ان کا سبق چھوٹ جاتا ہے تو وہ گھر پر پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے سبق سمجھ میں نہیں آیا، ان لوگوں کے لیے خاص ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ اور مجھے بہت سارے لوگوں نے فون کر کے یہ اصرار کیا کہ سر آپ کو بنانا چاہیے، تو میں ان کے نظر یہ سبق کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خاکہ نگاری کسی شخص کی تحریری تصویر کشی ہی خاکہ نگاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی شخص کے بارے میں لکھا جائے اور ایسا لگے کہ وہ اس کی تحریری تصویر کشی کر دی گئی ہے، لکھ کر کے اس کا فوٹو بنا دیا گیا ہے۔ یعنی جیسے فوٹو میں انسان کو دیکھ کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا رنگ روپ کیسا ہے، اس طرح سے ہم اس کی تحریر کو پڑھ کر کسی بھی شخص کے لیے ایک تاثر قائم کر سکتے ہیں، ایک ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ ان شارٹ، یہ تصویر سنجیدہ، متین، ظریفانہ، ہر رنگ کی ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ اگر ہم کوئی بھی ہر انسان ایک الگ الگ ذہنیت کا مالک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، کچھ متین ہوتے ہیں، کچھ ظرافت اس کے اندر ہوتی ہے، ہنسی مذاق مسخرے ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہر رنگ کے انسان ہو سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا خاکہ نگار جو ہوتا ہے وہ اصل چیز کو، اصل انسان کو وہ اپنے خاکہ میں ہو بہو پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے خاکوں کی نئی قسمیں بنتی ہیں۔ خاکہ کی اس طرح سے نئی قسمیں بنتی ہیں۔ عام طور سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ خاکہ نگار شخصیت کی نقش و نگار واضح کرتے ہوئے ذرا سی دل لگی سے باز نہیں آتا۔ مطلب کہ خاکہ نگار جو ہوتا ہے اس میں وہ ہنسی مذاق بھی ڈالتا ہے، وہ دل لگی اگر اس میں کچھ مسخرہ پن ہے خاکے کے اندر جس کے لیے خاکہ لکھا جا رہا ہے، تو وہ اس مسخرے سے باز نہیں آتا، اس کو ضرور لکھتا ہے۔ اس طرح اکثر و بیشتر خاکے کہیں نہ کہیں ظریفانہ رنگ لے لیتے ہیں۔ اس لیے بھی آپ کوئی بھی خاکہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ جو خاکہ ہے اس کے اندر ظرافت کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ظرافت کہتے ہیں ہنسی مذاق کو۔ تو کوئی بھی خاکہ آپ کو اس میں ہنسی مذاق ضرور ملے گا۔ شاید اسی لیے خاکہ اڑانا ایک محاورہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، خاکہ اڑانا ایک کیا ہو گیا؟ محاورہ، کیونکہ خاکے میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ ہنسی مذاق آتی ہے۔ شاید اس میں مصنف جو ہے خاکے میں یہ لے کے آتا ہی ہے، اس میں تھوڑی ہنسی مذاق، اس لیے ایک کیا بن گیا؟ ایک محاورہ بن گیا خاکہ اڑانا۔ حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اچھی خاصی تعداد میں ایسے خاکے موجود ہیں جو نہایت سنجیدہ اور عالمانہ ہیں۔ چاہے مصنف تو اس میں ہنسی مذاق لایا جا سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو نہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ لاتے ہیں، اس وجہ سے یہ محاورہ بن گیا خاکہ اڑانا۔ لیکن ایسے بھی خاکے ہیں جس کے اندر ہنسی مذاق نہیں ہوتا، ظرافت نہیں ہوتی ہے، وہ سنجیدہ ہوتا ہے، عالمانہ ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اخذ کرنا میں نے لیا جا سکتا ہے، اس سے یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ خاکے ہر طرح سے لکھے جا سکتے ہیں۔ خاکے کے there are different type of خاکہ you can say. okay. اردو کی ادبی تاریخ پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ناول، افسانہ، تذکرہ اور داستانوں کے ساتھ ساتھ مصنوعیوں کی قالب میں بھی
خاکوں کی بہترین اجزاء موجود ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر آپ غور کریں ناول، افسانہ اور تذکرہ اور داستانوں کے ساتھ مصنوعی قالب میں خاکوں کی بہترین اجزاء موجود ہوتی ہیں. کردار نگاروں کے مرحلے میں اکثر و بیشتر زیادہ تر کردار کا خاکہ پیش کرنے کا رواج ہے. یعنی کہ یہ رواج ہے کہ کسی بھی شخصیت کے کردار کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے. شاید انہی مقامات سے خاکہ نگاری کی ابتدائی شکلیں ملی ہوں گی. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کیا ہوتی ہے، خاکہ کی ابتدا میں شروعات میں خاکہ لکھا گیا ہو سکتا ہے. جیسے مصنفین نے رفتہ رفتہ ایک آزاد صنف کے طور پر فروغ دیا. ٹھیک ہے، یہ خاکے کو مصنفین نے ایک الگ صنف کے طور پر فروغ دیا، بنے اس کو بڑھایا. اب کہانیوں، ناولوں کے ساتھ الگ سے بھی بھرپور تعداد میں خاکے دستیاب ہیں، مہیا ہیں، اویلیبل ہیں. کہ یہ خاکے جو ہیں اب ہم کو مارکیٹ میں جس طرح سے ناول مل جاتے ہیں، افسانے مل جاتے ہیں، داستانیں مل جاتی ہیں، اس طرح سے ہمیں خاکے بھی بے شمار مل پاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. خاکوں میں بیک وقت خود نوشت مانے رائٹر، خود نوشت مانے اپنے سے لکھی ہوئی کہانی ہے. یعنی کہ اپنے بارے میں اگر میں لکھوں تو خود نوشت ہوتی ہے. سوانح کسی کی زندگی پر جو کہانی لکھی جائے اس کو سوانح کہیں گے. یادگار انشائیہ اور افسانوں کے ساتھ مضمون کے اجزاء شامل ہوتے ہیں. اب کیا ہے، دیکھیے بہت اچھی بات کہا. خاکوں میں ایک وقت ٹھیک ہے، کیا کیا اس میں آ سکتی ہیں، خود نوشت بھی آ سکتی ہیں، سوانح بھی آ سکتی ہیں، یادگار بھی آ سکتا ہے، انشائیہ اور افسانوں کے ساتھ ساتھ مضمون کے اجزاء بھی خاکہ میں مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، خاکہ نگار کا کمال یہ ہے ان تمام اصناف کے دائرہ کار کو سمجھتے ہوئے اپنے خاکے کی حدیں متعین کرے. ٹھیک ہے، خاکہ نگار کا کمال کیا ہے کہ ان تمام اصناف جو یہ ہم نے صنفیں پڑھی، قسمیں پڑھی، خود نوشت، سوانح، یادگار، انشائیہ، افسانے، مضامین، یہ سب جو ہم نے قسمیں پڑھی ہیں، ان تمام اصناف کا دائرہ کار کو سمجھتے ہوئے اپنے خاکے کی حدیں متعین کرے. مصنف کیا کرے گا، جو لکھے گا تو اپنی حد کو لکھے گا کہ ہم جو خاکہ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ کس اینگل، کس قسم کی ہونی چاہیے. بہترین خاکہ وہی ہوگا جس میں سوانح، آنکھوں دیکھے واقعات اور شخصیت کی دلچسپ پہلو صاحب خاکہ کار کی اصل قدر و قیمت کا تعین کرے. یہ اصول سمجھ لیجیے آپ. بہترین خاکہ کیا ہوگا، اس میں سوانح یعنی کسی کی زندگی کے اوپر وہ بیسڈ ہوگی. آنکھوں دیکھے، اب کسی کے بارے میں ہم نے اس کو دیکھا ہے اس کے بارے میں آنکھوں دیکھے واقعات ہوں گے. شخصیت کی دلچسپ پہلو، جس کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں اس کی جو دلچسپ پہلوئیں ہیں وہ کیا، کس اینگل کا سوچتا ہے، کس اینگل کی اس کا چال ڈھال ہے، وہ سب چیز کو لکھنا ہے. صاحب خاکہ کا اصل قدر و قیمت کا تعین، اس کا ویلو کو اس میں تعین کرنا ہے. اگر خاکہ نگار ان تمام حصوں میں توازن قائم نہیں کر پاتا تو اس کی کامیابی پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. اب دیکھیے وہ جو چیزیں لا رہا ہے خاکے میں تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، وہ توازن ہونا چاہیے. ایک انسان کے اندر بہت ساری صفتیں ہو سکتی ہیں، وہ ایک ساتھ وہ غصیلا ہو سکتا ہے، ایک وہ مسخرہ بھی ہو سکتا ہے. انسان کے اندر اس کے اندر وہ کریکٹر انسان کا چینج ہوتا رہتا ہے کہ انسان بیک وقت ہنس بھی سکتا ہے، اس کو تھوڑی دیر بعد غصہ بھی آئے گا، اس لیٹے گا بھی، مذاق بھی کرے گا، ہر طرح سے کر سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو وہ توازن کے ساتھ لکھے. ایسا نہ لکھے کہ اس میں ہنسی ڈالے تو ہنستا چلا جائے، رونا ڈالے تو اس میں بہت سیڈنس آ جائے اس کے اندر، اور اگر کیا کہتے ہیں مضمون ڈالے تو مضمون ہی ڈالا چلا جائے، افسانہ کہانی ڈالے تو کہانی آ جائے. یہ سب نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے ایک اچھے خاکہ نگار کو کہ ان تمام چیزوں کو توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ لے کر چلے. ٹھیک ہے، خاکہ نگار اگر واقعات کی کوتھونی جمع کر دے تب بھی وہ اچھا خاکہ نہیں کہا جا سکتا. یعنی اگر خاکہ لکھا جا رہا ہے اور خاکے میں کہانی بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ صرف کہانی ڈال دے، نہ اس میں
کسی کی سوانح آئے، نہ اس میں ظرافت آئے، نہ کوئی افسانہ آئے، یہ سب چیزیں نہ ہو، صرف کہانی ڈال دیا جائے، تب بھی وہ اچھا خاکہ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، صاحب خاکہ کی زندگی کی مشکلات بیان کرنے میں اگر پڑھنے والوں کو رلاتا ہی رہ جائے تب بھی وہ اچھا خاکہ نہیں ہوگا. اب مان لیجئے کسی کے اوپر ہم خاکہ لکھ رہے ہیں، اب صاحب خاکہ اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں دشواریوں کا سامنا کیا ہے، اب ان کی دشواریوں، ان کی مصیبتوں کا ہی ہم اگر ذکر کرتے چلے جائیں، سامنے والوں کو رلاتے ہی چلے جائیں اور بہت اچھا رلائیں سامنے والوں کو، تو بھی وہ اچھا خاکہ نہیں کہا جا سکتا. اوکے. خاکے میں اتنی رنگ آمیزی کر دی جائے کہ پڑھنے والا ہنستے ہنستے بے دم ہو جائے، تب بھی وہ اچھا خاکہ نگار کے جملہ فرائض ادا نہیں کر پائیں گے. اب مان لو کہ اب اس میں ظرافت ڈالنا چاہے، اب وہ اس ظرافت اور اتنی رنگ آمیزی کر دے، اتنا اس میں رنگ چڑھا دے، اتنا زیادہ چڑھا دے کہ بس پڑھنے والا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائے، گر پڑے. یعنی بہت اچھا لکھے، ظرافت کوٹ کے بھر دیا، لیکن وہ اچھا ظرافت تو آ جائے گا اس میں، لیکن اچھا خاکہ نہیں ہوگا. اچھا خاکہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے اندر ہر ٹائپ آف ایکسپریشن کو اس کے اندر وہ جمع کر پائے، توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، تبھی وہ اچھا خاکہ ہے، ورنہ وہ اچھا خاکہ نہیں ہو سکتا. خاکہ نگار اگر ان تمام مرحلوں میں ماہرانہ توازن قائم کر دے تو وہ خاکہ بیکار مانا جائے گا. خاکہ نگار اگر ان تمام مرحلوں میں ماہرانہ توازن قائم کر دے تو وہ خاکہ بے مثال مانا جائے گا. اگر وہ یعنی کہ ہر ٹائپ آف ایکسپریشن کو وہ ڈال رہا ہے، اس میں ظرافت بھی ڈال رہا ہے، کہانی بھی ڈال رہا ہے، اس کے سوانح کو بھی اچھے سے لکھ رہا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے، وہ اچھا خاکہ کہا جائے گا. کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ اس نے بیلنس کرنا سیکھا ہے، اس میں توازن رکھا ہے ہر چیز میں، ورنہ وہ اچھا خاکہ نہیں ہوگا. چلیے تھوڑا سا رہ گیا ہے، صبر کیجئے. اب دیکھیں، اردو میں خطوط غالب آب حیات میں شخصیات کے تعلق سے ایسے نثر پارے ملتے ہیں جنہیں خاکوں کے سلسلے سے ابتدائی تحریریں تصور کرنا چاہیے. میں نے کہ اگر ہم کیا کہتے ہیں خطوط غالب کے بارے میں دیکھا جائے، غالب کا جو خطوط ہیں ان میں ایک طرح سے کسی کے بارے میں سوانح لکھی گئی ہیں، تو ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ابتدائی خاکہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. آب حیات الطاف حسن حالی کی کتاب جو ہے، اس پہ آب حیات کو بھی اگر ہم پڑھیں تو اس میں خاکے کی شروعات ہم کو کی جھلک نظر آتی ہے. لیکن مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ، ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے جو لکھا، جسے خاکہ نگاری کی تاریخ میں شاہکار تصور کیا جاتا ہے. اس کے بعد اصل اردو دنیا میں سب سے عمدہ اور افضل اگر کوئی خاکہ ہے تو فرحت اللہ بیگ کی تصنیف ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے نام سے ہمیں دستیاب ہے. رشید احمد صدیقی نے عالمانہ اور سنجیدہ خاکوں کی مستحکم روایت قائم کی ہے. ٹھیک ہے، رشید احمد صدیقی نے عالمانہ اور سنجیدہ، جو رشید احمد صدیقی ہیں بہت بڑے ناقد ہیں، اور انہوں نے عالمانہ اور سنجیدہ خاکوں کا مستحکم روایت لکھا ہے. انہوں نے اشرف صبوحی، شاہد احمد دہلوی نے باضابطہ خاکے لکھے ہیں، تو یہ خاکہ نگار ہیں. ظرافت نگاروں اور افسانہ نگاروں نے سرگرمی سے خاکے نگاری کی طرف توجہ کی. اس صنف کے مقبول بنے کہ پسندیدہ، اس صنف کو مقبول بنانے میں ان کے وقی خدمات ہیں. سچ میں ان کی خدمات بہت زیادہ مستحکم ہیں، ماننا پڑے گا ہمیں. اور اس طرح سے مزاح نگاروں میں شوکت تھانوی، یوسف ناظم اور مجتبیٰ حسین، احمد جمال پاشا. افسانہ نگاروں میں عصمت چغتائی، منٹو نے بہترین خاکے لکھے. اب عام طور پر ادیبوں اور شاعروں کی بہت مشہور شخصیات کے ہی خاکے لکھے جاتے ہیں.
اب جو مشہور لوگ ہوں گے انہی کا خاکہ لکھا جائے گا، اور عام طور پہ کس کا، جو ادیب ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، ان کا اور شاعروں کا خاکہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، والسلام. آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں گے. ٹھیک ہے.